بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور میری مدد کرے، آمین۔ میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ یہ اعتماد کیا، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس عوام کے سامنے سرخرو کرے، اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے سرخرو کرے، آمین۔ میں ایک پارٹی کا 17 سال سے کارکن ہوں، اور اس پارٹی کا صدر بھی ہوں، لیکن آج میں ایک آزاد حیثیت سے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو فسادیت ہوئی، وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ میرا لیڈر عمران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں، جیلی پرچوں میں، اور بے گناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک پہچان دی۔ 28 سال اس نے جستجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ وہ صحیح کہتا تھا اور صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی، ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور جلد سے جلد اس کو رہا کیا جائے۔ میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ بنا لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں،
ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا اور ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدا را مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدا را مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں،
ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے, قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے, اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے, ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا, چاہے وہ جو بھی ہے, اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ہمارے کاغذات جمع نہیں کرائیں دیے گئے, ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے, عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر, وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں. میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو, استعفیٰ دو. اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں. ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں, ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی. ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں, ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے, اس کے عمل میں یقین کیا جائے, اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا. شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا, اس نے ثابت کیا. ہم سب اس کے ورکر ہیں, ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں. 9 مئی ایک ثانیہ ہوا, سب مذمت کرتے ہیں اس کی, لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا. میں اپنے گھر میں موجود تھا. میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے. اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر, ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے, ثبوت ہے, آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں. جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں, میں حاضر ہوں اس کے لیے. لیکن میرے ورکر, میری خواتین, میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن, انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں, پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, جس FIR کا, وہ FIR ختم ہونی چاہیے, چاہے جس ورکر کے خلاف ہے. اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. ہم اس کے لیے حاضر ہیں, بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے. آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا, اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف, اور اس نے نہیں کی اسے ساری انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے. ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں, اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو, اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ. ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے, اپنی قوم کے لیے ہے, اپنے بچوں کے لیے ہے, اپنے نسل کے لیے ہے, وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے, اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے. حلف اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے, نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے, اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے.
اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نہ ہم جہنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جہنمی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔